فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. امت محمدیہ اس کی خصوصیات میں سے ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے. اس خصوصیت کا تذکرہ کچھ وضاحت کے ساتھ، پھر ہمارا ہوگا احتساب. میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے میرے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے یا نہیں جو اس امت کا امتیازی وصف ہے. سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اس خصوصیت کا ذکر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط کہتے ہیں معتدل امت جس میں اعتدال ہے. یہ جو اعتدال ہے دو اطراف کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک سائیڈ ہوتی ہے افراد کی اور دوسری سائیڈ ہوتی ہے تفرید کی، یعنی ایک طرف ہوتی ہے زیادتی، دوسری طرف ہوتی ہے کمی. اور جو چیز بالکل درمیان میں ہو، جس کا پلڑا نہ تو افراد کی طرف ہے، نہ تفرید کی طرف ہے، نہ کمی کی طرف ہے، نہ زیادتی کی طرف ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے اعتدال کی راہ پر، اس کو امت وسط کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معتدل، اور یہی کامیابی کی بنیاد ہے. اس کی وضاحت میں دو طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے لکیر کھینچ کر بتائی تھی. پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں. سورۃ الفاتحہ نماز ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے. نماز اس لیے کہا گیا، وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس نماز کی کسی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو. آپ امام ہیں، آپ مقتدی ہیں، جہری نماز ہے، سری نماز ہے، فرض ہے، نماز جنازہ ہے، الغرض جسے نماز کہتے ہیں، اور اس میں اگر بندے نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے. اس سورت کی ایک خوبی ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم نے اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر پڑھا ہے. 3 گروہوں کا ذکر ہے اس میں. اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر ہے. پہلا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کو کہتے ہیں منعم علیہم گروہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا. دوسرا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. اور تیسرا گروہ ہے والضالین، جو گمراہ ہو گئے. 3 گروہوں کا ذکر. 2 برباد ہو گئے، ایک کامیاب ہو گیا. کامیاب کون ہوا؟ جو امت وسط ہے، درمیان میں. برباد کون ہوا؟ جس میں افراط آ گیا یا جس میں تفریط آ گئی. مثلا یہود، مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی جن پر اللہ کا غضب اترا. کیا جرم تھا ان کا؟ اس کا جرم یہ تھا انہیں سب کچھ پتا تھا، دین کے بارے میں معلومات تھی، حق جانتے تھے. بالخصوص محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی صفات جلیلہ، آپ کے اوصاف حمیدہ،
آپ کی خوبیوں کا تذکرہ، آپ کی آمد کا تذکرہ، قرآن کریم کا تذکرہ، صحابہ کے تذکرے، حق کا تذکرہ، وحی کا تذکرہ، دین اسلام کا تذکرہ تورات کے اندر بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ اس کے کہتے ہیں کتمان علم، حق کو چھپانا۔ آج دین کا یہ جو حلیہ بگڑ چکا ہے، یہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا اس وقت اجنبیت کا شکار ہے۔ وہ شخص جو اسلام لانا چاہتا ہے، دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے محرم میں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہے ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا دین ہے، کس دین میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ کتمان علم، حق جان کر بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے، جو دین ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں جسے دین اسلام دے کر بھیجا۔ اس کو چھپانا بھی اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر آپ کو کسی صحیح مسئلے کا علم آ جائے، آپ کو صحیح مسئلے کا علم آ جائے، اس کے بعد آپ چھپا کر اپنے مذہب کو بچاتے ہیں، اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہیں، عصبیت کا شکار ہو کر وہ حق کو نہیں بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سئل فکتم الجم یوم القیامت بلجام من النار، جس سے سوال ہوا اسے پتا تھا، اس نے خیانت کی، چھپایا، غلط فتویٰ دیا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہودیوں نے حق کو چھپایا، اتنے بڑے مجرم تھے، جب ان کے پاس کتاب لائی جاتی ایک مسئلے کے استفسار کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات کو لے کر آؤ، تورات کے اندر بتاؤ زنا کی سزا کیا ہے، شادی شدہ اگر بدکاری کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ کتاب لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جہاں آیت الرجم تھی، جہاں یہ لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول کی مجلس میں اس آیت پر ہاتھ رکھا اور آگے اور پیچھے پڑھ کر بتایا مسئلہ یہ ہے، آپ کی موجودگی میں گڑبڑ کر دی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو تورات کے حافظ تھے، عبداللہ بن سلام جو تورات کے حافظ تھے، جانتے تھے، فرمایا بدبخت، جس آیت کو تو نے چھپایا ہے تیرے ہاتھ کے نیچے اسی آیت میں رجم کا بیان ہے۔ یہ ہے ان کے غضب کا سبب، ان کے مغضوب علیہم ہونے کا سبب۔ آج افراط و تفریط ہے دین کے نام پر، حقیقت میں یہ مکاریاں ہیں، یہ دجل و فریب ہے، یہ دجالیت ہے، یہ کذب بیانی ہے، جس کی وجہ سے کتاب و سنت کو توڑ کر، مڑوڑ کر اور اس کے احکامات کو گول مول کر کے اپنے مذہب کی خدمت کی جا رہی ہے، دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ یہودیت ہے۔ اور دوسری طرف عیسائیت کیا ہے؟ ضالین، گمراہ کیوں ہوئے؟ ان کے گمراہ ہونے کا جو سبب تھا، وہ عمل کرتے چلے جا رہے تھے، کرتے چلے جا رہے تھے، اس عمل کی کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں تھی، بلا دلیل۔ کہیں محبت کے نام پر، کہیں عشق کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی فلاں شخصیت سے محبت اور عقیدت کے نام پر، بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس دلیل نہیں، بلا دلیل جو امر ہے، بلا دلیل جو کام ہے، بلا دلیل جو عمل ہے، وہ عیسائیت ہے۔ اور اگر آپ کو علم آ جائے اور پھر علم کو چھپا کر کوئی کام کریں گے تو یہ یہودیت ہے۔ دونوں گمراہ ہو گئے۔ قرآن کریم کا آغاز ہے، آپ قرآن کریم کا پہلا صفحہ، پہلی سورت جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سورت آتی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے، وہ سورت الفاتحہ۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے اس پہلی سورت میں آپ کے سامنے ان تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد انجام بھی ذکر کر دیا، انجام بھی ذکر کر دیا کہ دیکھنا یہودی گمراہ ہو گئے، حق کو چھپایا تھا،
یہ بات ذہن میں رکھ لینا، عیسائیوں نے بغیر دلیل کے عمل کیا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور جس نے علم کے مطابق عمل کیا ان پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو گئی، اللہ رب العزت کے ہاں منعم علیہم بن گئے۔ تو یہ بیچ کا راستہ ہے جن پر چلنے کی وجہ سے انعامات ہوں گے۔ یہ دو راستے افراط و تفریط کے، غلو اور تقصیر کے، جس میں انسان کے لیے بربادی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس۔ میں اور آپ مجرم ہوں گے اگر ہم نے دین اسلام کو سمجھے بغیر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن اور حدیث کے نصوص کو پرکھنے کے بعد یہ ایک مسلم چیز سامنے آتی ہے، قلت اور کثرت، کمی اور زیادتی، حق اور باطل کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ بڑی جماعت ہے لہذا حق پر ہے، یہ چھوٹی جماعت باطل ہے۔ اللہ نے اس نظریے کی تباہ کن تردید قرآن کریم کے ادلہ اور نصوص میں بیان کر دی ہے، اکثریت کی مذمت کر کے۔ وَمَا يُؤْمِنُ اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں۔ اس لیے دلیل قرآن ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ کی ایک سنت آپ کے سامنے آئے گی، اسی افراط و تفریط سے بچانے کے لیے، اسی اعتدال کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ کا منہج، اللہ کی سنت جو قرآن میں ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو عقیدے میں، عقیدت میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، عبادت میں، سیاست میں، سیاحت میں اگر سچے ہو تو دلیل پیش کر دو۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے کس سے کہا؟ یہودیوں کو، جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا یہ طرز عمل ذکر کیا، جنہوں نے انبیاء سے بڑی عقیدتیں پیش کی، انبیاء سے بڑی محبتیں پیش کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا یا تو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، یہ دعوے تھے۔ اللہ نے فرمایا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، کوئی کام کرنے والا کو کام کرتا ہے، عمل کرنے والا کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کرنے والا کوئی عبادت کرتا ہے، عقیدت کا مظاہرہ کرنے والا عقیدت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کا دعویٰ کھوکھلا اور بطلان ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید کچھ یوں بیان فرمایا۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جامع ترمذی کی روایت بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، دو لکیریں دائیں طرف کھینچی اور دو بائیں طرف کھینچی۔ نبی علیہ السلام نے جو درمیان والی لکیر تھی اس پر انگلی رکھی، فَمَا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، معتدل، متوسط، اس راستے کی اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی مت کرنا جو دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس صراط مستقیم اعتدال والی راہ سے تمہیں دور کر دیں گے، فرقوں میں بانٹ دیں گے تمہیں یہ راہ۔ اور پھر آپ نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہر راستہ صراط مستقیم سے جڑا ہوا ہے، اس کا لنک صراط مستقیم کے ساتھ ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس راستے کو دین کا لبادہ دے کر خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کر لو۔ لبادہ اسلام کا اڑا ہے کیونکہ اس کا لنک صراط مستقیم سے جڑ رہا ہے۔
اور اسے مزین کر کے ملون کر کے خوبصورت بنا کر اسلامی لبادے میں لبادہ پہنا کر مدعو کر رہا ہے لوگوں کو، آ جاؤ اس راستے کو، اس راستے پر چلنے والا فرقہ بندی میں بڑھ جائے گا۔ میرا یہ سیدھا راستہ ہے جس پر میں ہوں، میرا پروردگار ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں صراط مستقیم بھی میرے رب کا راستہ ہے، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ تو تین بنیادی، ہر مسئلے کے اندر آپ کو تین گروہ نظر آئیں گے، ہر مسئلے کے اندر بنیادی طور پر، باقی اس کی شاخیں ہیں، جزیات ہیں، کلیات ہیں، لیکن بنیادی تین راہ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ قرآن کے آغاز میں ہی آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ اگر دلیل کو چھپا کر عمل کرو گے یہودیت کی طرف چلے جاؤ گے، بنا دلیل عمل کرو گے عیسائیت کی طرف چلے جاؤ گے، دلیل پر چلتے ہوئے عمل کرو گے یہ منعم علیہم صراط مستقیم، یہ نبی کا راستہ، یہ صحابہ کا راستہ، یہ ائمہ کا راستہ، یہ تابعین کا راستہ، یہ محدثین کا راستہ، اور یہ اہل ایمان کا راستہ، اور کل قیامت کے دن محبین رسول، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے مطیعین رسول، متبعین رسول، ان کا راستہ ہے۔ اب آپ نے محبت کرنی ہے، آپ نے عقیدت اختیار کرنی ہے، آپ نے عقیدہ بنانا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے، آپ نے کیا دیکھنا؟ وہ کون سا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں صحیح احادیث میں حق کیا ہے اور ہمیں کس طرف لگایا گیا ہے؟ کون سا راستہ دکھایا جاتا ہے؟ کس کی تقلید کی طرف، کس کی پیروی کی طرف ہمیں لگایا جاتا ہے؟ ہم نے کلمہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، نسبت کسی اور کی طرف یہ کون سی محبت اور عقیدت ہے؟ مجھے محمدی ہونے میں فخر ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے ادلہ کو پڑھ کر جائزہ لے کر اس پر عمل کر کے مجھے تسکین حاصل ہونی چاہیے۔ میں تو اس کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہوں۔ ایک تو دلیل تلاش کیجئے، دوسری بات آپ نے دیکھنی کہیں میری عقیدت، میری محبت، میرا غم، میرا سوگ، میری عبادت، میری نماز، میری ریاضت، میرا ذکر کہیں ایسا تو نہیں ہے بنا دلیل کے کیے جا رہا ہوں۔ اب اگر افراط و تفریط ہے تو یہ نصوص آپ کے لیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے بڑی محبت کی، اتنی عقیدت کی، اتنی محبت کی کہ اس محبت اور عقیدت میں کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت کی، ایسی عقیدت کی، ایسا پیار کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ محبت میں کیا، عقیدت میں کیا، لیکن یہ غلو ہے۔ کیوں؟ عقیدت اور محبت آپ کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی۔ جب آپ دین اسلام کو تسلیم کر چکے ہیں تو تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور تسلیم خم کا مطلب یہ، غلامی کا مطلب یہ ہے جو ثابت ہے وہ کریں گے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کریں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے دین اور دنیا کے مسئلے کو مکس کیا جاتا ہے۔ دیکھیں دین اور دنیا کے معاملے میں فرق یہ ہے، دین کے دنیا کے اندر ہر چیز جائز ہے، منع کی دلیل دکھانی ہوگی۔ دنیاوی معاملہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن منع کی دلیل دکھانی ہوگی کہ یہ منع ہے لہذا اب رک جائیں گے۔ لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کچھ بھی کریں گے، کرنے سے پہلے دلیل دکھانی ہوگی، آپ کو کرنے سے پہلے دلیل دکھانی ہوگی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ دنیا کے معاملہ میں منع کی دلیل دکھانی ہوگی، دین کے معاملے میں کوئی عمل کریں گے اس کی دلیل دکھانی ہوگی۔ اللہ نے اصول ذکر کیا قرآن میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ اب یہ محرم اور یہ ربیع الاول، محبت کے نام سے، عقیدت کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ منع دکھائیں۔
منع تو نہیں ہے نا کہیں منع دکھائیں. مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا. مسلمان یہ بات کرے گا جو اللہ نے بات کری کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کچھ کر رہے ہو اپنے اس دعویٰ کی دلیل دکھاؤ، اگر سچے ہو تو دلیل دکھاؤ. کچھ عمل کرنے سے پہلے دلیل دکھاؤ. اصل بات یہ ہے. وگرنہ مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھنے سے منع تو کہیں نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کر دے مغرب کی 4 فرض رکعت اگر میں پڑھنا چاہوں تو منع دکھائیں. کتاب و سنت میں کہیں منع نہیں ہے. البتہ یہ بات ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے آپ نے فرض. فجر کی فرض 2 ہیں. اگر کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے اور دعویٰ کر دے کہ میں 4 پڑھوں گا، منع کہاں ہے؟ تو منع تو نہیں ہے. اب اسے قائل کیسے کریں گے؟ قائل اس طرح کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہی کرنا ہے. آپ نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے. فجر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں، مغرب کی 3 پڑھی ہیں. تو یہودی اور عیسائی انبیاء سے محبت اور عقیدت میں اتنا آگے نکل گئے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی. یہ کیا ہے؟ غلوف. اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا عقیدت میں. بلکہ عیسائیوں کے بعض عقائد اور نظریات میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ الہ 3 مجموعہ کا نام ہے. 3 الہ ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ 3 الہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ. ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا الہ 3 الہوں کا مجموعہ ہے. کافر ہیں یہ لوگ. اللہ نے جواب دے دی. آج بھی مجلسوں کے اندر قوالیوں کے اندر نعت خانوں کی نعت خوانیوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی غلو اور عقیدت میں الفاظ کہے جاتے ہیں جو یہودی اور عیسائی کہتے تھے. مثلا میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اترا ہے مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. اس میں مشرک اور یہ کافر شعر کے اندر محبت اور عقیدت میں یہ کہتا ہے جو خدا تھا وہی مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے نعوذ باللہ وہی خدا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے، بقیہ کوئی فرق نہیں. قوالی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے. بعض لوگ صبح اٹھنے کے بعد قرآن نہیں لگاتے، قرآن نہیں سنتے، قوالی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے. بعض روح کی غذا کو پہنچانے کے لیے، تسکین دینے کے لیے گانے سنتے ہیں، بعض قوالیاں سنتے ہیں، بعض نعت خانے سنتے ہیں. جس کو اللہ نے عقیدہ توحید سے محروم کر دیا پھر وہ قرآن نہیں سنے گا، وہ سنت نہیں سنے گا، اس کے نصیب میں شرک اور کفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پھر اسے مسجد میں نہیں، پھر اسے بازاروں میں مزہ آتا ہے، پھر اسے مسجد میں نہیں، اسے مزارات میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے شرک اور کفر کی غلاظت اور گندگی اللہ ان کے حصے میں ڈالتا ہے جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں. ایاکم والغلو. اے لوگو غلو سے بچو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. تم سے پہلے جو گزرے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کی بربادی کی اگر کوئی وجہ تھی، ان کو اگر کسی چیز نے ہلاک کر دیا، انہیں اگر کسی چیز نے برباد کر دیا تو وہ دین میں غلو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا تھا. انما انا عبد،
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, तो तुम मुझे अल्लाह का रसूल उसका बंदा कहना। अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। अकीदत में क्या कहा जाता है? अकायद देखें कि रसूलुल्लाह सल्लम बशर नहीं, नूर हैं, नूर मिन नूरिल्लाह। जो अकीदा ईसाइयों का था, यहूदियों का था, उज़ैर इब्नुल्लाह, मसीह इब्नुल्लाह, ये जो अकीदा था ये सेम वही अकीदा है, अल्फाज का इस्तेमाल दूसरा है, नूर मिन नूरिल्लाह। इस्तेमाल अल्फाज का जुदा, लेकिन मफहूम इनमें तरादुफ पाया जाता है। कुरान में मौजूद है, इन्नमा अना बशरुन, इन्नमा अना बशरुन। कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लम का साया नहीं था। अलियाज़ बिल्लाह, तेरी बात को माने या कुरान करीम की आयत को माने। अल्लाह फरमाता जमीन और आसमान में जिस चीज को हमने पैदा किया वो चीज और उसका साया अल्लाह को सजदा रेज है। साहबा फरमाते अल्लाह के रसूल के साए में हमने आपको देखा हुआ आते हुए देखे। अकीदत वो नहीं जो आप बनाएं, अकीदत और मोहब्बत वो जो रसूलुल्लाह सल्लम ने दी है। आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम हाजिर और नाजिर हैं, और फिर कह रहे हैं आ रहे हैं। आमद उसकी होती है जो पहले नहीं होता था। अल्लाह के रसूल मक्का में थे तो मदीना में नहीं थे, मदीना में जब आए तो मक्का में नहीं थे। और हर मजलिस में लोग ये कहते हैं आमद रसूल है, लिहाजा खड़े हो जाए। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से हमें शदीद मोहब्बत थी, लेकिन आप जब मजलिस में आया करते थे हम आपकी आमद पर खड़े इसलिए नहीं होते थे कि रसूलुल्लाह सल्लम ने इस अमल को नापसंद किया है और आपने इसे किबर से तशबीह दी है। नहीं खड़े होते थे। ये किसी की ताजीम नहीं है, ये कोई मोहब्बत और अकीदत नहीं है, ये कोई एहतराम का तरीका नहीं है कि कोई आए और तलबा खड़े हो जाएं, एहतरामन खड़े हो जाएं। ये गैर मुस्लिमों के अंदर बादशाहों का एक निज़ाम था, जिस निज़ाम के इस तकब्बुराना चाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव नीचे रोंद डाला है। इस्तिकबाल करना है तो आगे बढ़कर करें, आगे बढ़कर करें, उठें और आगे जाएं। नबी अलैहिस्सलाम एक शादी में शरीक थे, मोहब्बत अकीदत, लेकिन मोहब्बत और अकीदत में सब कुछ जायज़, ये गुलूब पसंद नहीं है, ये यहूदियत और ईसाइयत है। एक शादी में शरीक थे, शादी का मौका है, छोटी छोटी बच्चियां बदर के शुहादा का एक खूबसूरत अल्फाज में मुश्तमिल नगमा पढ़ रही हैं। जंगी कारनामों का तस्करा है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ में कुछ जुमले कहे गए। उन जुमलों में से एक जुमला यह था, वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे बीच में ऐसे नबी मौजूद हैं जो कल की बात भी जानते हैं। मौका देखें, शादी का है, खुशी का है। और हमारे यहाँ अजीब तसव्वुर है, दीनदार तबका भी कहता है शादी में सब कुछ जायज़ है। ज़िंदगी में एक दफ़ा तो होता है, कभी कभी खुशियाँ होती हैं, इस खुशियों में भी दीन को इख्तियार कर लें, दीन की पाबंदियों को इख्तियार कर लें। फुला नाराज़ हो जाएगा, फुला नाराज़ हो जाएगा। खुशी और गमी, हमारा दीन है ही दो हिस्सों पर, या खुशी है या गमी है। और इसी में तो आपका इम्तिहान है। खुशी में अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करते हैं या हुदूद के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आप पर गम आ जाए तो गम में बेसब्री करते हैं या सब्र के साथ आप अपनी ज़िंदगी के इन मुसीबत वाले अय्याम को गुजारते हैं। यही तो इम्तिहान है खुशी और गमी में। अल्लाह ने मोमिन की यह सिफत बयान फरमाई है, मोमिन ही वो इंसान है, मोमिन ही का मनहज है। खुशी मिलती है तो शुक्रिया अदा करता है, ये उसके लिए बेहतर है। मुसीबत आती है तो सब्र करता है, ये उसके लिए बेहतर है। मोमिन के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। तो ये दूसरा, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, हमारे यहाँ घरों में भी अजीब अजीब किस्म का रिवाज है। बच्चा गाली दे तो सब कहते हैं देखो कितनी खूबसूरत गालियां दे रहा है, गाना कितना खूबसूरत इसकी जबान से लग रहा है। बच्चे सामने बदतहजीबी कर रहे होते हैं और हंसी और मजाक में से टाल देते हैं। फिर यही बच्चा बड़ा होकर बागी बनता है, सरकश बनता है, जालिम बनता है, गुनाहगार बनता है, मुजरिम बनता है। आप उसे संभालना चाहोगे, आप नहीं संभाल सकते। क्यों? आपकी आंखों के सामने जुर्म कर रहा था और आपने उसकी जबान को नहीं खींचा।
وہ جرم کر رہا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا. وہ غلط کام کر رہا تھا، آپ نے صحیح کام نہیں بتایا. وہ گالی دے رہا تھا، آپ ہنستے تھے. وہ غیبت کرتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، آپ ہنستے تھے. اب آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، سیدھا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے بچپن کے اندر پتھر پر لکیر کھینچنے کی مانند آپ اس کے عقائد اور نظریات کو نقش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے نہ خوشی دیکھی نہ بچے دیکھے. آپ نے فرمایا بچی سے دعی ہادی وقولی بالذی کنتی تقولین، اے بیٹی یہ جملہ چھوڑ دو، یہ جملہ چھوڑ دو. اس سے پہلے جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ الفاظ ٹھیک ہیں، وہ کہتی رہو. وہ آبا و اجداد کے جو تم جنگی ان کے بہادری اور شجاعت کے کارنامے ہیں وہ بیان کرو. لیکن یہ جو جملہ کہ نبی کل کی بات کو جانتا ہے، یہ جملہ چھوڑ دو. آپ نے منع کرنے کے بعد صحیح عقیدہ بھی بتایا. آپ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، اے بچیو یہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ بھی حاضر اور ناظر، وہ بھی عالم الغیب، وہ بھی جانتا ہے. جب تک زندہ تھا تو اس کی ایک حد تھی، مرنے کے بعد تو حد ہی ختم ہو گئی. یہ اللہ کے نیک لوگ اللہ کی بندگی کرتے تھے، لیکن نیک لوگوں کی نسبت سے آج وہ شرک اور کفر ہے کہ مسلمانوں کے اس طرز عمل سے یہود و نصارہ شرما گئے ہیں. یہ غلو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، غلوف کرنے والے برباد ہو گئے. شدت پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے. یاد رکھیے عقیدہ ہے یا عقیدت ہے، عبادت ہے یا اخلاق اور کردار ہے. شرعی حدود کے اندر رہ کر ان افعال کو سر انجام دینا یہی کامیابی ہے. کسی بھی مسئلے میں خوشی یا غمی، عقیدت ہے یا عقیدہ، عبادت ہے یا اخلاق، شرعی حدود کو کراس کریں گے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ کی بتائی حدود کو کراس کرے گا اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا. آپ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا. دین مکمل ہو چکا، محبت بھی مکمل ہو چکی، عقیدت بھی مکمل ہو چکی، عقیدہ بھی مکمل ہو چکا، عبادت کا حق بھی مکمل ہو چکا، اطاعت کا حق بھی مکمل ہو چکا، اتباع کا حق بھی مکمل ہو چکا، اخلاق حسنہ کا حق بھی مکمل ہو چکا. وہ صحابہ نے حق ادا کر دیا. میرے اور آپ کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان اگر کوئی طبقہ اور جماعت ہے تو وہ صحابہ کی ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان بن گیا تو ہدایت یافتہ ہو، صحابہ جیسا ایمان نہیں بنا، معیار ایمان نہیں بنایا، معیار ہدایت نہیں بنایا، آئیڈیل اور رسوا نہیں بنایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر گمراہی اور اعراض کیا تو بدبختی اور تباہی کے اندر ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی مخالفت کرے گا، اہل ایمان سے مراد یہاں صحابہ اکرام کا طبقہ ہے، کیونکہ اول مومنین وہی ہیں جو صحابہ اکرام کی جماعت کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے گا. اللہ فرماتا ہے جہاں جا رہے ہیں وہیں دھکیل دیں گے، وہیں لگا دیں گے، کرتے رہیں وہ ڈھیل دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم جہنم میں داخل کر دیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. انتباہ ہے، انتباہ، تحذیر ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اس کے رسول کے امر کی، شریعت کی، دین کی، قانون شریعت کی مذاق اور استہزاء والی سوچ اور فکر کو ختم کر دو. اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے بعد آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر ہی بہت بڑے فتنے کی لپیٹ میں اللہ رب العزت لے لے یا پھر دردناک عذاب سے دوچار کر دے. نبی علیہ السلام سے
محبت کے اندر ایک شخص نے کیا کہا، عقیدت میں غلو، سب سے بڑا المیہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے، اس وقت وہ محرم کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یہ ایک تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، ان اريد الا الاصلاح، المیہ صرف یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر بلا دلیل، بلا نص کے، بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہم وہ عمل کرتے ہیں عقیدت اور محبت کے نام پر، جبکہ میں نے آپ کے سامنے 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد کامیابی کی جو بنیاد ذکر کی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ نے یہودیوں سے جو عقیدتوں کے نام پر اتنا کچھ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا دلیل پیش کر دو اگر سچے ہو، دلیل پیش کر دو۔ بس میرا اور آپ کا طرز عمل دین کے معاملے میں صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے، دلیل ہے، قرآن و حدیث دلیل ہے، کسی کا رائے، کسی کی فکر، کسی کا فتویٰ جب بنا دلیل کے ہو، بنا نص کے ہو، بنا قرآن و حدیث کے ہو تو وہ باطل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت میں ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ و شئت، اللہ کی اور آپ کی مرضی، اللہ کی اور آپ کی مرضی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی، اکثر ماؤں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے صدقے، اللہ اس کے رسول کی مرضی۔ نبی علیہ السلام نے عقیدت میں یہ جملہ جو کہا تھا، آپ نے اظہار ناراضگی کرتے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا برابر کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، اپنی زبان سے کہو کہ مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے، مختار کل تو صرف اللہ ہے، حاجت روا تو صرف اللہ ہے، مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، وارث تو صرف اللہ ہے۔ اپنی زبان سے یہ جملہ کہو، اگر تم نے اللہ کی مرضیت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی مشیت میں کسی غیر کو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، برگزیدہ نبی کیوں نہ ہو، اگر برابر کر دیا یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ تعلیم دے، اور میں محبت اور عقیدت کے نام پر سب کو ہی مشکل کشا، سبھی کو حاجت روا، سبھی کو وارث، سب کو بگڑی پار لگانے والا، سب کو ہی داتا کہنے والا بن جاؤں، تو اس شرک کے اندر اور کفر کے اندر اور باقی بچتا کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، بات ختم کر دی اللہ نے۔ اللہ فرماتا ساری مخلوقات اس کی، اور صرف اختیار بھی اسی کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، غلوف، حد سے زیادہ تجاوز یا کمی، یہ دو وہ راستے ہیں جن راستوں پر چلنے والے یہودی اور عیسائی تھے، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ منعم علیہم، جن پر انعام ہوگا وہ صرف ایک گروہ ہوگا، اور وہ گروہ وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے ادلہ کی روشنی میں عقیدہ، عبادت، ریاضت، اخلاق، کردار، سیاست، سیاحت، وضع، قطع، شب و روز، زندگی کا ہر پہلو اسی سے لیتے ہوں گے۔ دلیل، بنا دلیل کے کوئی عمل نہیں۔ خوشی ہے تو بھی دلیل کے ساتھ، غمی ہے تو بھی دلیل کے ساتھ، دن ہے تو بھی دلیل، رات ہے تو بھی دلیل۔ بنا دلیل کے انسان کے لیے گمراہی اور بربادی ہے۔ اور امت کا خاصہ یہ ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم میں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط یعنی معتدل امت۔ معتدل امت وہ ہوتی ہے جس میں نہ یہودیت ہے نہ عیسائیت ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی فرما دی تھی، وہ پیشن گوئی سن لیں۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ قَالُوا فَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الیہود والنصارى، آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے راستوں پر چلو گے، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں جوتے ایک نمبر کے 100% ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے راستے پر چلو گے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ آپ نے فرمایا فمن، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تم سے پہلے
یہودی تھے، عیسائی تھے، ایک نے دلیل کو چھپا کر زندگی گزاری، دوسرے نے بلا دلیل زندگی گزاری۔ آپ نے فرمایا 100% تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی سنتوں کو اختیار کریں گے، ان کے راستوں کو اختیار کریں گے۔ بچنا ہے آپ نے اور میں نے، کہیں میرے اندر یہودیت تو نہیں، یعنی کتاب و سنت کے نصوص بیان کیے جا رہے ہوں اور آپ مسلکی تعصب کی بنیاد پر، تقلید کی بنیاد پر، آبا و اجداد کی رسم و رواج کی بنیاد پر دلیل کو ٹھکرا کر زندگی گزارنے لگ جائیں، یہ یہودیت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں عقیدت اور عقیدے اور عبادت اور ریاضت کے نام پر سب کچھ ہی کیے جا رہے ہیں اور بنا دلیل کیے جا رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی ساری محنتوں کو، عبادتوں کو رائگاں کر کے جہنم میں ڈال دے، اس لیے کہ ساری زندگی کے عمل بنا دلیل تھے۔ اپنے آپ کو ان دو گمراہ راستوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلانا ہے، جس پر چلنے والے کی زندگی بڑی غلامی والی ہوتی ہے۔ تسلیم خم کے ساتھ جو بتا دیا وہ کرنا ہے، جو نہیں بتایا گیا نہیں کرنا، جس سے روکا ہے رک جانا ہے، جہاں کہا یہ کرو تو وہ کرنا ہے۔ دلیل ہے تو کریں گے، دلیل نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ جتنا ثابت ہے اتنا کریں گے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کامیابی والے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی میں ہی سچی غلامی ہے، اسی میں ہی محبت رسول ہے، اسی میں اتباع رسول ہے، اسی میں اطاعت رسول ہے۔ اس کے بغیر انسان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے نصوص اور ادلہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔